بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے ڈائبٹیز یعنی شوگر کے بارے میں کہ کس طرح سے اس مرض نے پوری دنیا کو اور اسپیشلی پاکستان کو متاثر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے، ڈائبٹیز ہوتی کیسے ہے۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم کاربوہائیڈریٹ کو شوگر میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے بعد انسولین نامی ہارمونز کی مدد سے ہمارا جسم اس گلوکوز کو جذب کر کے توانائی حاصل کرتا ہے۔ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم میں انسولین بننا کم ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے شوگر جذب ہونے کے بجائے ہمارے جسم کے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ شوگر ہمارے جسم کے خون میں شامل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے جسم میں بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اب شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو لگنے والے مریض کو دیمک کی طرح ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ انسانی جسم میں ایسی پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے کہ جس کے بعد انسان ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا۔ شوگر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، فالج، گردوں کا نکارہ ہونا، نابینا پن اور اس کے ساتھ دوسری بہت سی بیماریاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک قسم کی جو یہ بیماریاں ہیں تو یہ شوگر کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اب ڈائبٹیز کے حوالے سے کچھ فگر کہ پہلی بات تو یہ کہ ڈائبٹیز جو ہے اس نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی ہے۔ پوری دنیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پوری دنیا میں ڈائبٹیز کے شکار لوگ 537 ملین لوگ ہیں، اور اسپیشلی اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان تیسرا بڑا ملک ہونے جا رہا ہے ڈائبٹیز کے مرض کے حوالے سے، یعنی کہ پاکستان میں 33 ملین لوگ یعنی 3,30,00,000 جو لوگ ہیں وہ اس وقت ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک افسوسناک یعنی کہ ایک الارمنگ قسم کی ایک سچویشن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس مرض کا شکار ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں 1 کروڑ لوگوں کو ڈائبٹیز کا خطرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ کچھ فگر تھے پوری دنیا اور پاکستان کے حوالے سے۔ اب اگر بات کی جائے کہ پاکستان میں زیادہ بیماری پھیلنے کی وجہ کیا ہے تو بہت سی وجوہات ہیں۔ تو اس میں سے کچھ جو ہیں کہ ایکسرسائز کا نہ ہونا، حرکت نہ کرنا، ہمیشہ ایسی طرز زندگی کو اپنانا کہ جو آرام دہ ہو، جس طریقے سے ہم کوئی یہ کہے کہ بس میں ہمیشہ گاڑی میں سفر کروں، پیدل نہ چلوں، فاسٹ فوڈ کا جو ہے وہ زیادہ استعمال، تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس بیماری کا سبب جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو لوگوں میں اویئرنیس بھی بہت کم ہے، اس بیماری کے حوالے سے لوگ کم جانتے ہیں۔ اگر ابتدائی طور پر یہ بیماری کسی کو ہو بھی جائے تو وہ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کی جانب نہیں جاتے ہیں، وہ یعنی کہ جو ان کے ذہن میں ہے کسی سے سن لیا تو اسی کے مطابق اپنا علاج وہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب ڈائبٹیز کا ایک باقاعدہ علاج موجود ہے، لیکن
انسولین کے متعلق بھی لوگوں کی جو معلومات ہیں تو وہ بہت کم ہیں۔ تو اس بیماری کا ایک تو باقاعدہ علاج، اس سے ہٹ کے ہم اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں خوراک میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو ہماری خوراک جو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے۔ متوازن خوراک سے مراد یہ کہ ایک ایسی خوراک کہ جس میں وہ تمام کے تمام اجزاء شامل ہوں جن کو ہمارے جسم کو ضرورت ہے، تو ایسی خوراک کو ہم کہتے ہیں متوازن خوراک۔ خوراک جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور خوراک ہمیں اس وقت کھانی چاہیے کہ جب ہم بھوک محسوس کریں۔ بھوک محسوس کریں تو ہم نے کھانا کھانا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمی بھی اختیار کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کھایا ہے وہ ہضم بھی ہو پائے۔ اس کے علاوہ جو ورزش ہے، ورزش ایکسرسائز کا ہونا انتہائی ضروری، نہ صرف اس بیماری کے حوالے سے بلکہ دوسری بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ایکسرسائز ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ جس وقت تک ایکسرسائز کو، ورزش کو ہم اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے، نہ صرف ہم ڈائبٹیز بلکہ اس سے جڑی ہوئی دوسری بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو کھیل ہے، کھیل میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ورزش ہم نے کرنی ہے، وقت پہ کھانا کھانا ہے، اور متوازن خوراک کا ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈپریشن ہے، ذہنی تناؤ ہے، اس کو کم کر کے جو ہے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جو زندگی، آج کی جو زندگی ایک مشین کی طرح ہم نے بنا ڈالی، تو اس طریقے سے ہم مزید بیماریوں کی جانب جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو فزیکل ایکسرسائز، فزیکل فٹنس کے حوالے سے لوگوں کی معلومات بہت کم ہے۔ آج دنیا اس جانب بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنا طرز زندگی تبدیل کر کے، ہم اپنی خوراک تبدیل کر کے، ہم اپنی عادات چینج کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں، کیونکہ اگر عوام صحت مند ہوگی تو وہ ملک ترقی کرے گا۔ اگر بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم ہی اگر بیمار ہوگی تو کس طریقے سے اس ملک کے لیے وہ کام کر پائے گی، اس ملک کو وہ ترقی کی جانب گامزن کر سکے گی۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ان تمام ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک جو بیمار شخص ہے وہ اپنے اوپر خود بوجھ ہے، وہ اپنے خاندان کے اوپر بوجھ ہے، وہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک باوقار اور ایک مضبوط قوم کے لیے ہم نے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان پہ ضرور عمل کرنا چاہیے، اور ہم نے وہ سرگرمیاں اپنی زندگی میں ان کو لانا چاہیے کہ جس سے ہم صحت مند ہو سکیں۔ جب ہم صحت مند ہوں گے تو صحت جیسی نعمت جو ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ ہمارے پاس آ جائے گی تو اس سے ہماری اپنی زندگی پہ ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ہمارے پورے خاندان کی زندگی پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور بحیثیت مجموعی جو ملک کی ترقی ہے اس پہ بھی اس کے ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔